تو یہاں پر ہمیں جو اتحاد ہے اس کی تھوڑی سی کمی نظر آتی ہے، لیکن اپوزیشن اتحاد ہے اور گورنمنٹ اتحاد بھی. اب ان دونوں اتحادوں کو مل کر کیسے کام کرنا ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آج کل بات کی جا رہی ہے کہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان نے حکومت کی مذاکرات کی پیشکش قبول کر لی ہے. محمود خان اچکزئی جو ہے ان کی زیر صدارت گزشتہ روز تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اجلاس ہوا تھا، جس میں علامہ راجہ ناصر عباس، رہنما BNP مینگل ساجد ترین اور PTI رہنما اسد کیسر کے علاوہ مصطفیٰ نواز کھوکر تھے، اور ترجمان اپوزیشن اتحاد حسین یوسف زئی بھی شریک ہوئے. اور کل ہمیں یاد ہے ہم نے یہ بتایا بھی تھا کہ پرائم منسٹر کی طرف سے ایک مرتبہ پھر سے کہا گیا ہے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے دعوت دی ہے اپوزیشن اتحاد کو. بالکل ایسے ہی ہے. اور اجلاس جب ہوا اس کے بعد ایک بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا. پارلیمان قانون کی بالادستی اور انسانی حقوق کی پاسداری پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، یہ بیان میں کہا گیا. آئینی اور جمہوری اقدار کی مضبوطی کے لیے مذاکرات کے لیے ہم آمادہ ہیں، تاہم PTI نے وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے. اب اس میں PTI کے رہنما شیخ وقاص اکرم ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ PTI کسی بھی صورت میں حکومت کے ساتھ بات چیت میں شامل نہیں ہوگی. ایک طرف وزیر اعظم صاحب یہ پیشکش کر رہے ہیں بات چیت کی، اور دوسری طرف وہاں پر انکار ہو. تو یہ دوغلا پن اور متضاد موقف حکومت کی جانب سے اس کو کہا جا رہا ہے. حکومت مذاکرات کو ایک دوغلے پن اور عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے استعمال کریے، یہ شیخ وقاص اکرم صاحب کہہ رہے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت نون لیگ کے سینئر رہنما اختیار ولی خان صاحب نے. اختیار صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو ایک طرف PTI کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ کچھ ان کا گروپ جو ہے وہ مذاکرات کا حامی ہے، پھر بانی PTI وہ ایک مینڈیٹ دیتے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس کو اور محمود اچکزئی کو کہ آپ معاملات کو آگے لے کر چلیں. تو کیا وہ اختیار دے رہے ہیں ان کو، یا اختیار لے رہے ہیں، بے اختیار کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کرنٹ سچویشن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عائشہ یوسف، اور تھینک یو انم. اور آپ اختیار سے جو ہے، اختیار ولی سے آپ اختیار کے بارے میں سوال کر رہی ہیں جی. تو سب سے پہلے میں کو بات کرنے سے پہلے یہی کہوں گا کہ آج 25 دسمبر ہے، اور آج ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے بانی ہیں پاکستان کے، آج ان کی سالگرہ بھی ہے. تو قوم کو ان کا جنم دن مبارک ہو. اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے تمام سننے والے دوستوں والوں کو، اور بالخصوص جو مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں، تمام ان کے ووٹرز ہیں، ان کو بھی میں مبارکباد دوں گا کہ آج ہمارے دلوں کے وزیر اعظم، ہمارے قائد نواز شریف صاحب کی بھی برتھ ڈے ہے. سالگرہ ہے، بالکل ان کی برتھ ڈے ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم یاد رکھیں، بھولے نہ، کہ آج ہماری مسیحی برادری جو ہے تو وہ اپنی کرسمس منا رہی ہے، تو ان کو بھی کرسمس جو ہے مبارک ہو. اب آتا ہوں میں آپ کے سوال پر. وزیر اعظم کی جانب سے جو یہ پیشکش کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، تو یہ پہلی بار نہیں ہے. یہ فیبروری 24 کے الیکشن کے بعد یہ 5-6 بار انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس اسمبلی ان کو آفر کی تھی، ان کے ڈیسک پر جا کر، اپوزیشن بینچوں پر جا کر ان کو وہاں پہ آفر کی تھی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جب بھی رویہ آتا ہے، ریسپانس ہوتا ہے، وہ جو ان کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ ان کا تمسخر اڑاتے ہیں اور وہ اس کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں. اب حالانکہ جو وزیر اعظم نے ان کو آفر دی ہے، تو وہ انہوں نے، ان کا جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کا بیرسٹر گوہر صاحب، گزشتہ 10 دنوں میں انہوں نے 3-4 میڈیا شوز، انہوں نے پریس کانفرنسز کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے ہم سے بات کریں، خدا کا واسطہ ہے، جانے دیں، بھول جائیں، معافی تلافی کریں، بات چیت شروع کریں. پرائم منسٹر نے اس بہاف پر جا کر PTI کو مذاکرات کی دعوت دے دی. اب شیخ وقاص صاحب کو لے لیں، آپ ان کی سٹیٹمنٹ سن لیں، ان کی دیگر جو زعماء ہیں ان کے آپ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں. تو پھر جو مذاکرات کی دعوت دیتا ہے، میرے خیال میں وزیر اعظم نے تو بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اس کا مذاق اڑانا، اس کو میں کوئی ذمہ دارانہ مظاہرہ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی ذمہ داری کا یہ احساس کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن پرائم منسٹر نے بھی غیر مشروط مذاکرات کی بات تو نہیں کی. انہوں نے پہلے جو سٹیٹمنٹ آئی تھی 2 روز پہلے، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک معافی تلافی 9 مئی کے واقعات کے اوپر یا پھر اس کے بعد افواج پاکستان کے خلاف جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں، جب تک ان کے اوپر معافی نہیں ہوگی تب تک بات چیت نہیں ہو سکتی ہے. اور اسی تناظر میں غالباً یہ بات کی گئی ہے شیخ وقاص اکرم کی طرف سے کہ یہ جو پیشکش ہے یہ دوغلا پن ہے اور متضاد موقف ہے، عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش ہے. تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟
دیکھیں اب اگر بندے جیل میں ہیں تو لازمی بات ہے کوئی توشہ خانہ میں کسی کو سزا ہوئی ہے 14 سال 7 سال قید کی 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن میں سزائیں ہوئی ہیں 9 مئی کے جو کیسز ہیں وہ آپ کے گلے کا توق بن چکے ہیں کوئی اور تو ہے ہی نہیں نہ عائشہ آپ نے 9 مئی کیا تھا نہ میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا نہ انم نے نہیں کیا ہوگا تو 9 مئی کے جیسے واقعات آپ کے گلے کا توق بن چکے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کی چوری چکاری اور ڈکیتی کے سرٹیفکیٹ آپ کے گلے میں لٹکے ہوئے ہیں اس کے علاوہ توشہ خانہ آپ کا پروف ہو چکا ہے اس کے باوجود یہ اگر کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کا چیف الیکشن کمشنر لگا دو ہماری مرضی کا ڈی جی آئی لگا دو ہماری مرضی کا آرمی چیف لگا دو ہماری مرضی کا جو ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان لگا دو اور ہماری مرضی کے الیکشن نتائج ہمیں دے دیں تو یہ مطالبات تو میرے خیال میں کوئی مکمل نہیں کر سکتی یہ کیسے پورے ہوں گے یہ تو ہو نہیں سکتے ہیں وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے غیر آئینی اور نہ پورے ہونے والے جس پہ عمل درآمد نہ ہو سکے ایسے مطالبات نہ رکھیں آپ پولیٹیکلی آ جائیں کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے قومی وحدت اور یگانگت کے لیے آئیے مل کر کام کرتے ہیں تو اس میں چھوٹے موٹے مسائل آپ کے خود بخود حل ہو جائیں گے بالکل ایسا ہی ہے اختیار صاحب میں واپس اختیار والی بات پہ ہی جانا چاہوں گی کیونکہ جو شیخ وقاص اکرم صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے تو ان سے ہم مذاکرات کیا کریں گے وہ تو ایک ملاقات ارینج نہیں کرا سکتے ہیں سی ایم کے پی اور عمران خان کی انم اختیار کے بارے میں جان کے رہیں گی آج اختیار صاحب بات ایسی ہے اگر ہمارے پاس اختیار نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے پھر آپ مسترد کر دیں لیکن پھر مت کہا کریں یہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے پھر رونا دھونا بند کریں پھر اپنے چیئرمین کو سمجھا لیں کہ آپ کا بیرسٹر گوہر جو ہے تو پھر وہ رونا دھونا نہ کیے کرے اور وہ ہم سے مذاکرات کی اپیلیں نہ کریں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ہم اپنے کام پر فوکس ہیں گوہر نے اطلاعات یہ آئی تھی کہ جو فارمر پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جن میں عمران اسماعیل صاحب بھی شامل ہیں فواد چودھری صاحب بھی ہیں اور پھر کوٹ لکھپت جیل میں جو سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی صاحب اور یاسمین راشد صاحبہ محمود مولوی صاحب ہیں ان سب نے پرائم منسٹر کو ایون خط لکھا ہے جی میں یہی جاننا چاہی تھی وہ اس کے اندر معاملات تھوڑے سے آگے بڑھے اس خط کے بعد کیا ان لوگوں سے آپ کی کوئی بات چیت ہوئی کیونکہ اپیرنٹلی لگتا ہے ایسے کہ یہاں پر بھی ڈیوائیڈ ہے نا وہ ایک الگ گروپ ہے جو چاہتا ہے مذاکرات ہو یہاں پر جہاں پر 2 یا 3 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ اپنا گروپ بنا لیتے ہیں یہ صرف آج نہیں ہے یہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے یہ اس وقت بھی ایسا تھا جب عمران خان اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت بھی ایسا ہی تھا یہ پولیٹیکل پارٹیاں ایسی نہیں ہوتی یہ فین کلب ہوگا کچھ جذباتی نعروں پر اکٹھے ہوئے لوگ ہوں گے لیکن یہ مجھے نہیں لگتا جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے اس کی ذرا زیادہ رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ وہ دل بڑا کر کے نا سب کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئے ایک ٹیبل پر لے کر آئے بات چیت کے لیے تو کیا نون لیگ کی طرف سے یہ کوشش کی جائے گی کہ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ اپوزیشن کے ساتھ جائے جو بھی گروپ ہے جی عائشہ بتائیے آج یہ 7ویں بار ہمارے وزیر اعظم نے ان کو آفر کی ہے اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل آپ کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی پڑتی ہیں چاہے جب آپ سیاسی جماعت ہوتے ہیں چاہے آپ اپوزیشن میں ہو چاہے آپ حکومت میں ہو جب ہم اپوزیشن میں تھے تو وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے ان کو کہا تھا کہ بینگ اپوزیشن لیڈر ہم آپ کے ساتھ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ میثاق جمہوریت کیا تھا عمران خان صاحب ہم آپ کے ساتھ میثاق معیشت کرنا چاہتے ہیں اس کو اس وقت بھی تمسخر اڑا دیا گیا تھا یہ سب ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے اس ملک میں 25 کروڑ عوام کی آبادی ساری ان کی ووٹر جو محمود اچکزئی صاحب ہیں اور یہ جو اپوزیشن اتحاد اب بنا ہوا ہے کیا ان سے بات چیت ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے تو اس پیشکش کو قبول کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں ان سے بات چیت کے پر کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے میرے خیال میں ہمیں اس کو موقع دینا چاہیے اور بات ہونی چاہیے اور ابھی تک بات اس پہ ہوئی نہیں ہے لیکن اس پہ بات ہونی چاہیے تاکہ کوئی جو بھی سینسیبل بندے ہوں اس میں کوئی سینسیبل فیسز ہوں سافٹ سپیسز ہوں جن کو پولیٹیکل نارمز کا پتہ ہو ان کو ڈائیلاگ میں شامل کرنا چاہیے. تو اختیار صاحب حکومت کے پاس کیا ہے آفر کرنے کے لیے مذاکرات کے ان گراؤنڈز پر یہ کس کنڈیشن پہ ہوں گے حکومت کی طرف سے؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لوگ کیا مانگتے ہیں جو within some certain limit and circle of
कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ पाकिस्तान अगर आता है, डेफिनेटली हम उनको एक्सटेंड करेंगे, हम उनको वो फैसिलिटेशन हम जरूर करेंगे जो हम दे सकते हैं। जो हम नहीं दे सकते वो उनको मांगना नहीं चाहिए और हम दे भी नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में डायलॉग जो है बाय ऑल मीन्स किसी न किसी तरीके से वन वे और दी अदर पे वो होने चाहिए, जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपनी उड़ान भरने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगा है, खुदा न खास्ता ये मुल्क 2-3 टुकड़े हो जाएगा, ये सोमालिया और श्रीलंका जैसा ख्वार हो जाएगा, उस फेज से हम निकल चुके हैं। आज आप देखेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ऊपर जा रही है। कायद के ही एक स्टेटमेंट से, उनके एक बयान से कर लेते हैं। उन्होंने कहा था ना कि देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अंडू पाकिस्तान। तो हमारा तो बिलीव इस चीज के ऊपर है और हमें पता है हमारी अफवाज पाकिस्तान हमें डिफेंड करने के लिए, हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच इफ्तियार साहब, वली खान साहब हमारे साथ मौजूद।